میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو دا شو۔ دو اہم نیب کی پیشیاں کیا آگے آنے والے سیاسی منظر نامے کے لیے کوئی پیش خیمہ ثابت ہونے جا رہی ہیں یا نہیں؟ پہلے مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا، ان پہ ایک نئی انکوائری، ایک رائیونڈ میں ایک زمین جس کے حوالے سے انکوائری کھولی گئی ہے کہ یہ زمین انہوں نے کس طرح سے حاصل کی اور اس کو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں ان کی وجہ سے آئی جس کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں۔ بہرحال میرٹس اس کیس کے جو ہیں وہ انکوائری میں ہی کریش آؤٹ ہوں گے۔ ابھی تک تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کو 1.5 سال کے بعد ایک ایسا کال اپ نوٹس آیا جس کے جواب میں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ایونٹ فل دن جس میں پی ایم ایل نون کے کارکنان چارجڈ اور بہت عرصے بعد اس جذبے کے ساتھ نظر آئے، اور اس جذبے کی وجہ سے یا پھر پولیس کی ریٹیلیشن یا پہلے ایکشن کی وجہ سے ایک اس طرح کا سین کریٹ ہوا جس کے بعد ناپیشی ہو سکی۔ ایک پریس کانفرنس ضرور ہوئی اور پھر یہ سوال اٹھے کہ کیا اب مریم نواز صاحبہ جو ہے واپس سیاست میں اس طرح سے آ گئی ہیں کہ آگے یہ معنی خیز ہونے جا رہا ہے یا پھر یہ ایک ون آف چیز ہے اور ابھی بھی ٹائمنگ ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ بزدار صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کی بھی پیشی ہوئی اور خاص ایک نیب کا جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے جہاں کچھ چیزیں لیک بھی ہو جاتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا نیب نے خود کی، لیکن ایک اتفاق ضرور ہے کہ کئی دفعہ خاص کر اپوزیشن کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں رویہ ہوتا ہے نیب کا، وہ بزدار صاحب کے حوالے سے دیکھا گیا۔ تو آگے کیا بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کے ستارے گردش میں ہیں، وہاں بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ محمد زبیر صاحب جو کہ بہت سینئر لیڈر ہیں، نون کے تجربے کار ہیں، ہمارے دوست اور ہمارے بہت ریگولر گیسٹ ہیں، گورنر سندھ رہ چکے ہیں۔ محمد زبیر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس زبیر صاحب آ سکوں، موئز جعفری صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ یہ مریم نواز صاحبہ کی واپسی سے اگر ہم شروع کر سکیں، پہلے تو آپ اس کو کس حد تک ایک واپسی دیکھتے ہیں، اور دوسرا اگر آپ واپسی دیکھتے یا نہیں دیکھتے ہیں اس دن کے امپیکٹ کی بات کریں اور اس دن کے امپیکٹ سے آئندہ کی سیاست پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، اس پہ کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ اس سے پہلے پھر محمد زبیر صاحب سے ایک پی ایم ایل نون کا موقف بھی لیں گے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بارہا دعوت دی تھی آج کے شو کے لیے، اور آج بھی ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں اور بار ہم انتظار کر رہے ہیں صداقت عباسی صاحب کا، پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو۔ امید ہے کہ وہ ہمیں اس شو کے دوران جوائن کر لیں گے۔ یہ میں سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو یوم آزادی مبارک کہنا چاہوں گا، اور یہ یوم آزادی نہیں تو اس ہفتے کے اندر تھوڑی سی آزادی ہم نے مریم نواز صاحبہ کی بھی دیکھی تھی جس کو آپ نے سمرائز بھی کیا وحید صاحب، لیکن یہ جو فلیش ان دا پین ہوتا ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ فلیٹر ٹو ڈیسیو کرتے ہیں، ایک موو کرتے ہیں، اور میرے لیے اس میں کوئی زیادہ شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل نون نے یہ پلان کیا تھا کہ اگر جانا ہی ہے مریم صاحبہ نے تو ذرا دھوم دھام سے جائیں گی، اور اس بات کو پلازیبل ڈینائبلٹی دینے کے لیے یہ بیان انہوں نے ایک دن پہلے دے دیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ آئے، تاکہ بعد میں وہ کہہ سکیں کہ میں نے تو کہا تھا کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ لیکن یہ ان کا ارادہ ضرور تھا کہ ایک شو آف فورس ہوگی، اور اس شو آف فورس کے اندر اگر وائلنس کا پہل بھی پی ایم ایل نون نے کر لیا، جس کو میں اگر مان لوں، تو انہوں نے بیٹ دی، یعنی کہ انہوں نے انویٹیشن دی کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے روایتی طور پر جو پاکستان کی پولیس اور خاص طور پہ پنجاب کی پولیس کرتی آتی ہے، یعنی کہ اوور یوز آف فورس، وہ کرے، اور پنجاب پولیس نے دونوں ہاتھوں سے وہ بیٹ لی۔ اور آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی لاٹری لگی پی ایم ایل نون کی کہ ان کی گاڑی پہ پتھر مار رہی ہے پولیس۔ مطلب کس نے کیا پوزیس کیا، کون تھا وہاں پر جس نے سوچا کہ ہمیں پتھر پڑ رہے ہیں۔ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی گاڑی آرمرڈ ہے، تو اس انٹینٹ کو کہ جہاں پہ اس طرح اور اس نوعیت اور اس سائز کے پتھر ایک گاڑی پہ پھینکے جائیں تو قطع نظر کہ کسی کے دل میں کیا تھا، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ قاتلانہ حملہ ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ ان کی رائے، وہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ انہوں نے میکسیمائز کیا ہے اس پوزیشن کو، لیکن اگر ہم پنجاب پولیس کی طرف سے اس کو محض شرارت کا جواب شرارت سے ہی کہیں، اگر کہیں بالفرض، واٹ پوزیس جانا ایک بلٹ پروف بام پروف گاڑی کا آپ شرارت کے زمرے میں اس کو لیں گے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ قاتلانہ حملہ کرنے کی نیت نہیں بھی کر رہے تھے اور اگر وہ صرف پتھر مارنے کی نیت کر رہے تھے، تو یہ کتنی بری آپٹکس تھی اس پنجاب حکومت کے لیے اس دن کہ ایک لیڈر جس کی وہ سٹوری اور ہسٹری ہے جو مریم نواز صاحبہ کی ہے،
اس کی گاڑی کو آپ پتھر مار رہے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہی ہیں. مطلب اس سے زیادہ برا پی آر ڈیزاسٹر پنجاب حکومت اور نیب کے لیے. پی ایم ایل نون نے جو سرو کیا وہ ایک بیک فٹ کی طرف جانے کی اگر کوشش تھی, کم از کم تو ہم آصف زرداری کی طرف سے یہ پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹو تھی. جی جاوید صاحب, میں کہہ رہا ہوں صداقت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. اس سے پہلے میں محمد زبیر صاحب کے پاس جاؤں, مجھے بس یہ کلیئر کر دیں کہ آپ کے خیال سے یہ اس دن کی ونر کون تھی, اور ونر مریم صاحبہ تھی, نیب تھی, یا خان کی حکومت تھی؟ آپ کے خیال سے ان آپٹکس کے بعد اور اس پریس کے بعد ڈیفینیٹلی آپٹکس اور سب کچھ کے لیے ہر کاؤنٹ پہ ڈیفینیٹلی ونر مریم نواز صاحبہ اور پی ایم ایل نون تھی. مگر جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ کشمیر کا کیس 2 منٹ کی خاموشی سے نہیں جیتا جاتا, اسی طرح مریم نواز صاحبہ کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے سیاست سال بھر خاموشی اور 2 منٹ بولنے سے بھی نہیں کی جاتی. یہ اٹس ناٹ گڈ انف. اٹ واز اے ریئلی گڈ ڈے بٹ دیٹس آل اٹ واز. چلیں, دیٹس پوائنٹ ٹیکن. محمد زبیر صاحب, لیٹس سٹارٹ ود یو. میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے یہ ہم 100% سمجھتے ہیں کہ جو نوٹس آیا تھا وہ پولیٹیکل نوٹس تھا, اس کا لیگیلٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور یہ صرف ہم نہیں کہتے, یہ ریپیٹڈلی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتے ہیں. آپ دونوں لیگل بیک گراؤنڈ ہے آپ دونوں کو, وہ کوئی نوٹس ہے, اس میں کوئی الزام لگایا ہے, سو وائی واز شی کالڈ ان دا فرسٹ پلیس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چاہے وہ جرنلسٹ ہوں اور خاص طور پر حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اور نیب اتنا بڑا ادارہ ہے, اتنی ان کو جوتی پڑھتے ہیں ہر روز, باوجود اس کے کہ وہ ایک صحیح کام چاہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے سورسز آف انکم فار ایگزامپل بتائیں. سو ڈونٹ دے نو کہ وچ از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی جہاں سورسز آف انکم ڈکلیئر ہونے ہوتے ہیں, اور کیا نیب نے ایف پی آر سے یہ انفارمیشن لے لی کہ جی انہوں نے بلایا؟ آپ کے خیال سے یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کیا ہیں, اصل وجہ کیا؟ نہیں, میں تو صرف لیگل کوئی ایشو تھا ہی نہیں نا. تو پہلے تو ہمارے سوال ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں, نیب اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے, اتنی آپ کی کارکردگی پر آپ کو جوتے پڑ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ سورسز آف انکم ڈٹرمن کرنے کے لیے, اور وہ بھی بہت سال پرانی, آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ وچ از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ان پاکستان. اور اگر آپ کو وہاں سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ جی یہ ایک طرف آپ کا ایسٹ ہے, اس کا جو سورس ہے یہ آپ نے نہیں بتایا ہوا. ہمارا کنٹینشن یہ ہے کہ سورس بھی بتایا ہوا ہے, ایسٹ بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ناٹ جسٹ ونس بٹ آل آف دیز ایئرز سنس دیٹ لینڈ واز ایکوائرڈ. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب ہیڈ no basis to call اس لیے کیا تھا کہ ہم سمجھے تھے کہ جب ان کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد, خاص طور پر سعد رفیق صاحب کے کیس میں, اس کے بعد نیب تھوڑا سا پروفیشنل طریقہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے, کیونکہ ان کی تھنکنگ ظاہر سی بات ہے دے آر ناٹ پولیٹیکل. جب سپریم کورٹ کہتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, تو نیب تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, دے آر ناٹ کمپیٹنگ ود اس. سو عمران خان جو ان کے باس ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے, اور جو کہ بار بار جس کا اظہار بھی وہ خود بھی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں, اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جیسے بادشاہ نہیں کنگڈم ہوتی ہے ایک سعودی عربیہ یا یو اے ای میں بیٹھے ہیں کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا, آپ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. I mean any other person saying the same thing, میں اگر یہ کہوں گا میں این آر او نہیں دوں گا تو سب کہیں گے یہ پاگل ہے. بھائی پاکستان کے آئین کے حساب سے کون سی شک ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان این آر او دے سکتے ہیں؟ سو آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں, نہ شہزاد اکبر کا تعلق ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سے. آپ یہ نہیں بتا رہے جو عوام کا سوال ہے کہ پھر ابھی 1.5 سال 1 سال جتنے بھی عرصے کے بعد اب کیوں بلایا؟ کیا وجہ؟ پولیٹیکل تو ایک جنرل بات آپ نے کر دی کہ یہ پولیٹیکل تھا, لیکن اب کیوں پولیٹیکل تھا؟ 4 مہینے پہلے کیوں نہیں پولیٹیکل تھا؟ واٹ چینج ناؤ؟ لیکن 2 دفعہ جب وہ اریسٹ ہوئی ہیں سمجھ آتا ہے. پہلی دفعہ اریسٹ ہوئی, الیکشن ہونے جا رہے تھے, پی ایم ایل نون کو نہیں جیتنا تھا, وہ ایلیجیبل ہو جاتی, وہ الیکشن لڑتی, جیت جاتی, ان کو روک دیا. دوسری دفعہ وہ اریسٹ ہوتی ہیں, نواز شریف کو نکالنا تھا, وہ زبردست جلسے کر رہی تھی, آپ بھی ان کے ساتھ تھے, شانہ بشانہ تھے, زبردست جلسے ہو رہے تھے, ان کو اریسٹ کرنا تھا. اس دفعہ کیوں؟ اس دفعہ اس لیے کہ اس دفعہ پری ایمپٹ کر رہے تھے, ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے مریم نواز کی طرف سے, تو اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے شاید انہوں نے کیا تھا. بٹ اٹ آل بیک فائرڈ. اگر آپ نیب والوں سے یا عمران خان سے آج پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ دے پرووائڈیڈ اے پرفیکٹ پلیٹ فارم, بجائے کہ وہ ڈرتیں اور کوئی بھی ڈرتا. بیکاز ایز سون ایز وی کیم ٹو نو کہ جی ان کو نوٹس آیا ہے, وی سیڈ کہ وی ول پولیٹیکلی رسپونڈ. اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم
چھپتے پھریں کہ جی ہم یہ کہیں جی وہ جو لوگ ایسے ہی آ گئے تھے. بالکل ہمارا میں کیوں کراچی سے گیا تھا لاہور؟ میں اسی لیے گیا تھا. نیب کے دفتر میں کیوں گیا تھا؟ میں اس لیے گیا تھا کہ مریم نواز کی پیشی تھی اور میں وہاں ہونا چاہتا تھا, بیکاز اگر وہ پالیٹکس کریں گے تو ہم بھی پالیٹکس کریں گے. وی کانٹ لیٹ دس تھنگ گو آف. دوسری چیز میں صرف ایک چیز بتا دوں, آپ کے شاید کیمرہ مین وغیرہ نے کور کیا ہو, کیا ہونے جا رہا تھا, ہونے کیا جا رہا تھا, وہ کیا پریم کر رہے تھے, کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ یہ ڈر جائیں گی. جی میں وضاحت تو ویسے کر کیا رہی تھی وہ تو شاید کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, وہ تو کچھ کہہ نہیں رہی تھی, بلایا تھی نا. اچھا مطلب کوئی گرینڈ ڈیزائن تھا. تو اتنے میں کہوں گا کہ وہ ان کو شاید یہ محسوس ہو گیا کہ مریم نواز از کمنگ بیک ان دا پولیٹیکل ارینا, اور اس کو شاید یہ تو میری ظاہر اسیسمنٹ ہو سکتی ہے, آئی کانٹ بی 100% شیور وہ کیسے, ان کو ایک پہلا اوپننگ سیریمنی پرووائڈ تھوڑی بہت خبر صحیح تھی, لال کارپٹ بچھاؤ, ان کو ایک ہیڈ لائن نیوز بناؤ تاکہ وہ سیاست میں واپس اچھی طرح آئیں. یہ لگ رہا ہے سر تو پھر پلان. تو عمران خان کو آپ عمران خان اور پی ٹی آئی میں کمپٹنس اور وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. ہر سوال میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیوں کیا گیا تھا, سو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. لیکن ہم ان کی جو بھی نیت تھی, وی ہیڈ ٹو پولیٹیکلی رسپونڈ اینڈ ایز ویل ایز لیگلی رسپونڈ. سو ہمارا آنسر بھی تیار تھا اور ہمارے تمام جواب لائرز نے بنا لیے تھے, اس کا پورا جواب بھی تھا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ آپ کے جو بھی رپورٹرز جو بھی رپورٹ کر رہے ہیں, میں جتنے وہاں پرسنل جو آئی وٹنسز تھے, there was nothing that was happening. اور by the way there are several other things that happened. literally جو پولیس نے جو حرکتیں وہاں کی ہیں, I don't know آپ کے تمام رپورٹرز نے وہ کور کیے ہیں نہیں, کیونکہ وہ تمام فوکس ادھر چلا گیا تھا مریم نواز کے جیپ کی طرف. بروٹیلٹی جو تھی وہ ایکسٹریم تھی, انکلوڈنگ میرے پاس اپنا ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا سا ویڈیو, اٹس ناٹ اے فل ویڈیو, جس میں دانیل عزیز اور میں were literally crushed by the police van and we were astonished کہ یہ کر کیا رہے ہیں, and we had to run. The last time I must have ran like that was I think صداقت صاحب آ گئے. جعفری صاحب میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہنچ چکے ہیں, آپ شاید سنا نہیں. آپ نہیں بالکل صداقت عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کی پارٹی نے ہمیشہ یہ سٹانس لیا ہے کہ نیب ایک بالکل آزاد ادارہ ہے اور بالکل آزادی سے آپریٹ کر رہا ہے, اور سر آپ کی پارٹی نے یہ بھی سٹانس لیا ہے کہ جب ایک انکوائری ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک منسٹر کو استعفیٰ دینا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے نیچے کے مواد کی انکوائری کی جا رہی ہوتی ہے, اور تو وہ کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ منسٹر رہے. تو سر پھر بزدار صاحب استعفیٰ دینے والے ہیں. بہت شکریہ جی. میں پہلے تو زبیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی اور لیڈر کی بول چال بند ہوئی تھی, اب ان کی بول چال شروع ہو گئی ہے, تو میں ان کے لیے اچھی بات ہے تاکہ ان کو وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ ملتا ہے. یہ موقع بھی آپ کہ نیب ہم کون ہوتے ہیں, جی یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نیب کیسے کام کرتا ہے, نیب کیا ہے, نیب کا کیا قانون ہے, نیب کے کون سے چیئرمین ہیں, وہ کس طرح کام کرتے ہیں, ان کو کس نے لگایا, اس سے بہتر مجھ سے بہتر آپ کو زبیر صاحب بتا سکتے ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں اور نیب کو چلایا ہے. میں نے آپ سے یہ سوال ہی نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے یہ یاد دلائیں گے کہ نیب بہت ممتاز اور آزاد ادارہ ہے. ادھر ہی آ رہا ہوں نا میں, ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ کا سوال کا پہلا حصہ یہی تھا نا, تو اب نیب وہی ادارہ ہے جو پہلے بھی ممتاز تھا, اب بھی ممتاز ہے. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ درمیان میں ڈیلیں ڈالا کرنا چھوڑ دی ہیں اور نیب کو آزاد کیا ہوا ہے. اور زبیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کو طریقہ بتا دیں کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم ان کو NRO دے سکتے ہیں. وہ طریقہ وہ 34 پوائنٹس ہیں جو FATF کے بل سے پہلے بارگین ٹیبل پہ ہمیں اپوزیشن نے لکھ کے دیے, جس میں وہ تمام شکیں موجود ہیں جن سے ان کے تمام کیسز ختم ہو سکتے ہیں. تو یہی وہ NRO تھا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اب آپ کے سوال کا آخری حصہ کہ جی آپ کا اشارہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی طرف ہے. ابھی عثمان بزدار صاحب سے انہوں نے سوال پوچھے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب دیں گے, اور اگر کوئی ایویڈنس اور وہ لانی ہے اور ان پہ کوئی چارج فریم ہوتا ہے تو پھر یہ سٹیج آ جاتی ہے. اگر وہ ان کے سوالوں کو مطمئن کر دیتے ہیں قدر کلامی کی سر وہ سوال پوچھنے کے لیے جو مواد جمع کریں گے. اب میں یہاں پہ دا گریٹ عمران خان صاحب کو ہی کوٹ کر رہا ہوں. وہ بتاتے تھے کہ جب ایک کشتی ڈوبتی ہے تو ساؤتھ کوریا کا پرائم منسٹر استعفیٰ دیتا ہے, جب ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کے وقت ریلویز کا منسٹر استعفیٰ دیتا ہے.
کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے نیچے انکوائری کیسے ہو سکتی ہے آزاد؟ تو سر ابھی جو سوالات بھیجے انکوائری تو شروع ہو گئی ہے، نیب نے اپنی انکوائری کے تحت ہی سوالات بھیجے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتی ہے آزاد انکوائری ایک ہوٹل کے لائسنس کی فار سیل آف الکوہول اگر بزدار صاحب براجمان ہے چیف منسٹر؟ علیم خان صاحب کی چیف منسٹری کا پتہ بھی اسی وجہ سے شاید کٹا تھا، ان کو سوال پوچھ لیے گئے تھے۔ ابھی ڈٹرمن ہونا ہے کہ کشتی ڈوبی ہے کہ نہیں ڈوبی، انہوں نے سوال پوچھا کہ کشتی ڈوبی ہے کہ نہیں ڈوبی، ابھی ڈٹرمن ہونا ہے کہ حادثہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ وہ جب حادثے کو ڈٹرمن کر لیں گے تو پھر اگلی بات آئے گی ایویڈنس کی، وہ ان کا سوال کر لینا، ان کا سوال کر لینا کہ اس کا جواب دیں، اس جواب کے بعد اگر وہ جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو پھر ہم اگلی سٹیج 1 سٹیج 2 پہ اگر ان کا جواب اور کوئی ایویڈنس آتی ہے اس وقت تو ایویڈنس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ دس ویری مومنٹ سوالوں کے جواب ہے۔ صداقت صاحب آپ کی بات بڑی زبردست ہوتی ہے کہ بزدار صاحب کو 2 گھنٹے بٹھایا گیا، 2 گھنٹے بٹھانے کے بعد میڈیا کو جو باتیں پتہ چلی ہیں عموماً وہ اپوزیشن کے سیاستدان جب جاتے ہیں تو پتہ چلتی ہیں۔ یہ جو سارا روایتی طور پہ اپوزیشن کے حوالے سے ہوتا ہے نیب کے پاس جانے کے بعد، وہ بزدار صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یہ کافی تشویش کی بات ہونی چاہیے۔ بزدار صاحب کے جو سپورٹر ہیں ان کے لیے آپ کیا مانیں گے یا نہیں؟ دیکھیں ہم بڑا واضح ہیں، ہم زبیر صاحب کی طرح اور پیپلز پارٹی کی طرح کرپشن کو نہ باجماعت کرتے ہیں اور نہ باجماعت ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جس شخص پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے جو اس شخص کا ذاتی معاملہ ہے وہ اس کو ایکسپلین کرے، نہیں سن لیں نا، میں میرا جواب پورا سن لیں، وہ اس شخص کا ذاتی کام ہے کہ وہ اس کو جواب دے۔ آپ کو 2 اشخاص پیش ہوئے ہیں، ایک مریم صاحبہ پیش ہوئی ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ سرکاری یا پبلک آفس نہیں ہے، اور ایک بزدار صاحب پیش ہوئے ہیں، دونوں کا طریقہ، ان کا ڈمینر، ان کا انداز، ان کا تکبر اور دوے وہ پیش ہوئے، آپ کو دونوں جماعتوں کی قیادت کا فرق سمجھ آ جائے گا کہ کون قانون کو ماننے والے ہیں اور کون بادشاہوں کی طرح پیش ہوتے ہیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اجازت دیں، اس سے ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو آفس بیرر نہیں ہوتا تو وہ پھر کیسے پبلک آفس کے تھرو کرپشن کرتا ہے، یہ ایک اور سوال اس سے اٹھتا ہے، بٹ آج ہم اس کی بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ جعفری صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، مجھے آپ سے ذرا کلیئرٹی چاہیے، آپ نیب کی آپ کی تھرائیونگ پریکٹس ہے، جو باقر صاحب نے فیصلہ دیا ہے سعد رفیق صاحب والا، اس کے اندر یہ جو صداقت صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تو انہوں نے بس سوال پوچھے ہیں، ابھی کشتی ڈوبی نہیں ہے، تو جسٹس باقر اور سپریم کورٹ نے یہ بات بہت کڑی نظر سے اس کی تنقید کی ہے کہ آپ سوال پوچھنے والے ہوتے کون ہیں جب تک آپ تفتیش کر کے یہ معلوم نہ کر لیں کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی کہ یہ جس طرح ہوائی فائرنگ کر کے اگر نیب سوال پوچھتی ہے تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جی لیکن جاوید صاحب سب سے پہلے اگر میں جواب مجھے دیں 10 سیکنڈ کا، دیکھیں اگر سوال کوئی ادارہ سوال پوچھتا ہے تو اس ادارے کا وہ انڈیویجول جواب دے دے تو بات ختم ہے۔ جیسے مریم صاحبہ کہتی تھی کہ میری اگر لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اب ان کی پراپرٹی نکل آئی ہے، اگر وہ پراپرٹی کا کوئی ڈاکومنٹ دے دیتی ہیں تو ایشو اوور، اگر نہیں دیتی تو تب نیب آگے چلے گا۔ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، وہ دے رہی ہیں، لیکن بہرحال دیکھیں عباسی صاحب بات یہ ہے جو جعفری صاحب نے اٹھائی بات سورس آف انکم ہے نا، اور یہ بزدار سورس آف انکم کیا ہے، اس کے لیے کہاں سے پیسہ ہے؟ صاحب کے بھی حق میں بات جاتی ہے کہ جب آپ کسی پہ انکوائری شروع کریں اس کو بلائیں، اس سے صرف تفتیشی عمل چل رہا ہو، تو اس طرح میڈیا پہ بالکل خبردار سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ نہیں بھائی صاحب میں تو ایک اور بات کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ نیب کے پاس انکوائری، 5 دن بزدار صاحب اور مریم نواز کا میڈیا ٹرائل چلا ہے، سپریم کورٹ کے مطابق یہ غیر قانونی عمل ہے، اس پہ سب سے بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے یہ پلیز ذرا کلیریفائی کریں آپ دونوں کے حوالے سے یہ نہیں یہ ذرا کلیریفائی کریں کہ نیب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو انڈیویجولی اپنا کیس لانچ کر دیں سپریم کورٹ میں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میڈیا، یہ بات ہے وحید صاحب بھی کلیریفائی کریں گے۔ اصل میں ایک قانونی نقطہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا یہ کہنا کہ ابھی کشتی ڈوبی ہے نہیں ڈوبی ابھی یہ سمجھنا باقی ہے، یہ نیب کے قوانین کے دائرے کے اندر بات نہیں ہے۔ نیب جب بادیوں نظر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ڈوبی ہے کشتی تو ہی سوال بھیجتا ہے، اور ٹریگر ہو جاتی ہے خان صاحب کا کہنا کہ اب استعفیٰ دو مزید۔ اب سنیں، یہ اگر وہ جو انڈیویجولز ہیں، چاہے وہ مریم صاحبہ ہیں یا چاہے وہ برزا صاحب ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیب نے اپنی پاور سے زیادہ اوور سٹیپنگ کیا، اوور ایکسرسائز کیا کوئی پاور، تو وہ انڈیویجول جا کے کورٹ کو بتا سکتے ہیں، میرا یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ محمد زبیر صاحب اب اگر ہم آگے کی سیاست پہ آئیں
تو اب چلیں اس دن کا ایونٹ تو ہو گیا, پریس کانفرنس ہو گئی. آئندہ کی سیاست پہ آپ کے خیال سے یہ پیش خیمہ ہے کسی عام تبدیلی کا, کوئی ڈیولپمنٹ کا؟ اے پی سی آئی تھنک نیکسٹ میجر ایک ہو سکتی ہے نیکسٹ اسٹیپ سینٹ الیکشن سے پہلے. تو ویئر از دا پالیٹکس گوئنگ آفٹر مریم نواز's ریٹرن؟ ایک تو میں وہ صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ کشتی ابھی ڈوبی نہیں ہے, جہاں ڈوبی بھی ہے وہاں کیا ہوا, پی آئی اے کا پلین کریش ہوا, اس کے بعد پی آئی اے کے چیئرمین کو 3 سال کی کابینہ نے ایکسٹینشن دی ہے اس کے بعد, اور ریلوے کے کتنے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. سو جہاں ڈوب بھی جاتی کشتی وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ہم سٹینڈرڈ سیٹ عمران خان صاحب نے کیے تھے. اور اس کو میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ پی آئی اے کا جب انفارچونیٹ حادثہ ہوا تھا 2016 میں, تو اس وقت کے پی آئی اے کے چیئرمین نے ریزائن کیا تھا. لیکن میں صرف یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کی کشتی ڈوب بھی جاتی وہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ ظاہر سی بات ہے مریم نواز ایک حقیقت ہے, اور شی از اے ویری ویری پاپولر لیڈر, میرا خیال ہے among the very top as far as پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ از کنسرنڈ, جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے, دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں. ان کو عوام کی پذیرائی بھی ہے, اینڈ شی ریچز آؤٹ ان دا مینر. بہت کم لیڈرز میں یہ اتنی ایبلٹی ہوتی ہے. اور اس کا جو آئندہ کا لائے عمل ہے وہ ہم ابھی بنا رہے ہیں, ایگزیکٹلی وہی بنا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹیک تھنگس فرام ہیئر. اور وہ جب 1 ہفتے میں ہو جائے گا تو عوام کے سامنے آ جائے گا بالکل کہ ہاؤ مریم ول ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان دا پولیٹیکل پروسیس. ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ مریم اگر 6 مہینے چپ بھی رہتی ہیں, لیکن چند گھنٹوں میں وہ تمام پاکستان کا نقشہ, پولیٹیکل جو نقشہ ہے, اس میں اپنا قدم جما لیتی ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا اس دن خان صاحب نے بھی نقشہ انہوں نے اب میں اس میں نہیں جاؤں گا, وہ نقشہ بدلنا تو میرا خیال ہے, اور وہ بھی آپ دیکھ لیں گے جب یہ نیکسٹ منتھ جائیں گے نا یونائٹڈ نیشنز, تو ادھر بھی دیکھ لیں گے کہ کون سا نقشہ پریزنٹ کرتے ہیں, وہاں بکری ہوں گے بالکل. اینی ویز وہ دیٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر. بٹ فار ناؤ یس, مریم نواز ول بی انوالوڈ ان دا پولیٹیکل پروسیس. وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بہت بڑا سرمایہ ہے. there were reasons, اور میرا خیال کچھ تو انہوں نے ایکسپلین بھی کیے تھے اس پریس کانفرنس. مجھے ایک آپ سے تھوڑا سا اعتراض ہے یہاں پہ, آپ سے اور پوری آپ کی پارٹی سے بھی, کہ آپ نظر ہی آتا ہے کہ مریم نواز کو استعمال کیا جاتا ہے some kind of an attack person جن کا صرف 5th gear ہے. وہ انہوں نے آگے لیڈر بننا ہے, اسٹیٹس پرسن بننا ہے, ڈپلومیٹ بننا ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے بننا ہے. ان کو مزاحمتی سیاست کا اس طرح کا سمبل آپ بنا رہے ہیں جس طرح خان صاحب 22 سال کنٹینر کی سیاست کر کے کنٹینر پہ ہی رہ گئے, تو آپ بھی مریم نواز کو you are boxing her into a corner as a one-dimensional person when in fact she could be much more. تو یہ جو آپ لوگوں کا ہمیشہ کہنا ہوتا ہے وہ آئیں اور سب کو چارج کریں اور پاورز دیٹ بی کو ٹیک آن کریں, اور وہی جیسے رہ گئی ہیں ساری دنیا کے آپ کی پارٹی کے سارے مسئلے مسائل جو اپنے ساتھ لے کے آگے چلنے کی, تو کیا ان کو گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایز اے لیڈر ایوالو ہو سکیں, کہ آپ ان کو بلائیں اور وہ جائیں اور نیب سے لڑیں اور پتھر آپ کی بات صحیح ہے, کوئی اور کام تو ان کا ہوگا نا, اتنی بڑی لیڈر انہوں نے بننا. جی دیکھیں, ایک تو حالات کی مناسبت سے آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی پولیٹکس کو اس ڈگر پر لے کے جاتے ہیں. جو پچھلے 2-3 سال میں ہوا ہے, اور جس قسم کی سیاست پچھلے 2 سال میں خاص طور پر جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور نیب نے جس وشسنس کے ساتھ اٹیک کیا ہے, تو ظاہر ہے رسپانس تو کچھ اور تو نہیں ہو سکتا کہ وہ موسم کا حال تو نہیں بتانے آئیں گی کہ جی بڑا اچھا موسم ہے, سب صحیح ہے. تو پتھر کھائیں تھوڑے, باقی کوئی رہ نہیں گیا, سعد رفیق تھوڑے پتھر کھائیں, کوئی اور نہیں رہ گیا پتھر کھانے کے لیے. نہیں, میرا خیال ہے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پتھر, ہمارا یہی تو پوائنٹ آف ویو ہے. آپ نے کہا پتھر کھانے کے لیے, پوائنٹ یہ ہے کہ 2 سال میں ہماری ایک ہسٹری ہے جس میں مریم نواز نے بھی درجنوں پیشیاں بھگتی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی گئے, سعد رفیق صاحب, مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ کچھ ایک پتہ بھی ہلا ہو پچھلے 2 سال میں, ناٹ ایون ونس.
So why was the arrangement done in a manner کہ پورے ناکے لگا دیں اور پورے آپ سٹی کو انڈر سیج کر دیں اور موٹر وے سے وہاں لوگوں کو نہ آنے دیں؟ تو جب آپ اس قسم کا ماحول کریٹ کریں گے تو مریم نواز نے تو نہیں کریٹ کیا نا. مریم نواز نے پریس کانفرنس کرنی تھی, لیکن مریم نواز کی جو پریس کانفرنس کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تو نہیں تھا جو بن گیا. But I'm not criticizing her. I'm criticizing you and your party, which is making her a one-dimensional figure. نہیں وہ اور باقی پتھر کھانے کے لیے نہیں, وہ ہم جب انلائک خان صاحب جب انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا پی ایم ایل این کا تو ہم ٹرانزیشن کر سکیں گے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا فرام این اپوزیشن لیڈر ٹو اے پرسن ہو ہیز ٹو گورن. میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا, اور یہ سینسٹیولی ہینڈل بھی کرنا پڑتا ہے. بٹ فار ناؤ وی آر فیسنگ اے مارشل آرٹ ٹائپ سچویشن اینڈ وی ہیو ٹو ریسپونڈ لائک دیٹ. صحیح. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم پھر سے حاضر ہوں گے اور ٹاپک کے ساتھ. محمد زبیر صاحب آپ کا, صداقت علی باسی صاحب آپ کا, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @heather صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @jfer میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. محمد زبیر صاحب اور صداقت علی باسی صاحب کے بھی ٹویٹر ہینڈلز ہیں, وہ آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کریں گے. they should have been on the screen when they were with us. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک تو ہم آلریڈی آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد تو دے چکے ہیں, لیکن یہ آزادی جو ہے یہ بہت جد و جہد اور بہت جانوں کے سیکریفائس کے بعد حاصل کی گئی تھی. ایک آئیڈیالوجی اور ایک سوچ اور ایک زندگی ایک طرح سے گزاری جائے گی, اس کے لیے حاصل کی گئی تھی. تو آج ہم اتنے سالوں کے بعد جہاں کھڑے ہیں, کس حد تک جو ہے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کا پاکستان ہم نے اچیو کیا ہے, اور یہ جد و جہد اور ریزالو کا دن بھی کیا نہیں ہونا چاہیے امید اور خوشی کے ساتھ. ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج ہم دیکھیں جو خاص کر مسلمانوں کا ہندوستان میں حال ہے, یا کسی بھی ایسی قوم کا جو آزاد نہیں, کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارتی ہے, اور یہ آزادی جو ہے ہمارا اپنا ملک جو ہے, اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی اطمینان کی بات ہو نہیں سکتی کسی کے لیے. لیکن معیز جعفری صاحب کچھ اگر ہم تھوڑی سی اس طرف ریزالو کی طرف بھی ہم بات کر سکیں کہ خوشی اور امید تو بالکل اپنی جگہ ہے اور وہ ہمیشہ ہونی چاہیے, کیونکہ اپنا ملک ہوتا ہے. آپ بھی باہر رہ چکے ہیں, میں بھی باہر رہ چکا ہوں, اور جو بھی ہے اپنا ملک ہوتا ہے, اور جتنا بھی ایڈوانسڈ ملک کوئی اور ہو وہ پھر پرایا ملک پرایا ہی ہوتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ کے جو ہے رد نہیں کر سکتے وہ سب کچھ جس کی طرف ہمیں جدوجہد مزید بھی کرنی ہے اور کرنی چاہیے. بہت سارے ایسے سوالات ہیں جعفری صاحب ہمارے ملک کے حوالے سے جو بہت کلیئرلی ڈسکس نہیں ہوتے, نہ ریزالو ہوتے ہیں. کیا آج ہم کلیئر ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی جو کہ اسلامک اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی ہے, کیا یہاں پہ مسلمانوں نے اپنی زندگی ایک مسلمان کی حیثیت سے, اطمینان سے اور آزادی سے گزارنا تھی, یا کیا یہ ایک کانسٹیٹیوشنلی رن ملک ہوگا جعفری صاحب, یا یہاں پہ انٹرونشنز جو ہیں وہ اسی طرح آئین کے تھرو پھر ریٹیفائی بھی ہوتی جائیں گی. کیا ہمارے ملک میں جو ہے ہمارا اپنے کلچر کو اگر آج آپ دیکھیں اور اس پہ انفلوئنس دیکھیں ویسٹ اور انڈیا کا اور سعودی عرب کا, تو کس حد تک ہمارا کلچر ایک ایوالونگ سٹیٹ میں آج بھی ہے اور کہاں آج کھڑا ہے, اور یہ 70-75 سال پہلے کہاں کھڑا تھا. یہ کچھ چیزیں جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ گرینڈ نام جو ایک پاکستان کا بہت جلد طے ہو گیا, قائد اعظم صاحب کی بہت جلد وفات کے بعد پاکستان یتیم ہو گیا, اس کے بعد ایک گرینڈ نام نے جنم لیا پاکستان میں, اور آج بھی آپ کے خیال سے اگر ہم سول لبرٹیز کی بات کریں, کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, رول آف لا, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کریں, ہاؤ فار along are we, معیز جعفری, do you think in this endeavor کہ یہ ایک قائد اور علامہ اقبال کے ویژن کا پاکستان بن سکے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو ایک بنیادی نقص ہے جو کہ ہم پر نہیں کر پائے ہیں, ٹھیک نہیں کر پائے ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کے اندر آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ ہم اپنے جو اکثریت لوگ ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں کسی نہ کسی طرح, جو کہ کسی نہ کسی طرح غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, یا کسی نہ کسی طرح ان کو اسٹیٹ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. ہم نے نہ صرف ان کو وہ اسٹیٹ کی پروٹیکشن دی نہیں,
بلکہ ہم نے اسٹیٹ کی پروٹیکشن ان کو دینے کی بصورت ڈائریکٹ اسسٹنس بصورت انڈائریکٹ اسسٹنس دینے کی جستجو کرنے کا بھی یا تو سوچا نہیں یا کم از کم اپنی سمت سنجیدگی سے اس طرح طے نہیں کی. پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو بہت جلدی اس کو ایلیٹ کیپچر کا شکار ہو گیا, انسٹیٹیوشنل کیپچر کا شکار ہو گیا کہ چند بہت امیر لوگوں نے اپنی پوزیشنل ایڈوانٹیج اور اپنی آئی وی ایڈوانٹیج اور پہلے سے ایک جگہ میں ہونے کی وجہ سے ایڈوانٹیج کو استعمال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے, اور کئی کروڑوں پاکستانی جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حکومت اس طرح بنتی رہی حکومتیں, اور ایک رولنگ کلاس اس طرح ابھر کے سامنے آئی, اور اس رولنگ کلاس کے اندر پھر نان سویلین لوگ بھی شامل ہو گئے, جس کا ایک دوسرے کے مفادات پروٹیکٹ کرنا اور ایک دوسرے سے کلیش ہونا تو سامنے نظر آتا تھا, لیکن پیپل ایز اے ہول کے لیے پلاننگ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی. ایک چیز جج کرنے کا کہ سر یہاں پہ دیکھیں جس طرح سے برٹش کالونائزیشن تھی اور جس طرح سے ایک انسان کے تھرو وہ کنٹرول جو ہے 1 لاکھ انسان کو کرتے تھے, ہم نے آزادی کے بعد لینڈ ریفارمز نہ کر کے اور بہت سارے اپنے سسٹمز جو ہیں ان کو اسٹریم لائن نہ کرتے ہوئے, نہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لینڈ ریفارم سب سے پہلا بوگی مین تھا اور وہ ہمیں کانکر کر لینا چاہیے تھا اور وہ ہم نہیں کر پائے. لیکن آج کی جو امیر ترین طبقہ ہے اور جو آج کا طاقتور ترین طبقہ ہے وہ اپنی طاقت زمین سے نہیں وصول کرتا, وہ اپنی طاقت سرمایہ کاری سے ڈرا کرتا ہے. اور آج ہماری جو پرابلمز ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اس ملک کی اکثریت کے خاطر, وہ پرابلمز ایسی ہیں کہ ہم اس سرمایہ کاری کو جتنے آپ زیادہ امیر ہوتے ہیں اتنے زیادہ ڈیل اور ریوارڈ کرتے ہیں, اور جتنے آپ کم امیر ہوتے ہیں اور جتنے آپ کمزور ہوتے ہیں اور جتنا آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز انڈیور کیپٹلسٹک انڈیور, اس کے لیے ہم مشکل کرتے ہیں. لہٰذا اس ملک میں غریب کا مزید غریب ہونا ہماری پالیسیز کے تھرو طے ہے, اور اسی طرح امیر کا مزید امیر ہونا ہماری پالیسیز کے تھرو طے ہے. کے خیال سے آج جو پاکستان کی ہمارے جو عوام ہیں, جو عام آدمی ہے, وہ جن چیلنجز کا اس کو شکار ہے, اس کی وجہ کیا کچھ حد تک یہ ہے کہ اس کی رائے کو کیونکہ کبھی اس طرح سے سمجھا نہیں گیا, مانا نہیں گیا, اس کی رائے کے نہ سمجھے مانے جانے کی وجہ سے اس کے مسائل کی طرف اس ملک کے ریسورسز اور بیسٹ برینز اور توجہ جو ہے وہ ایلیٹ کی اس طرح سے نہیں رہی. میرے خیال میں جمہوریت کا فقدان ایک ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ بھی ہے, جمہوریت کی انٹرپشنز بھی ہیں, لیکن جمہوری ادوار کے اندر جو ہماری سیاسی طبقات کی جو اشرافیہ ہے, جو سیاسی ایلیٹ ہے, اس نے کیا کیا ہے وہ بھی ہیں, جو غیر سیاسی ایلیٹ ہے اس نے کیا کیا ہے وہ بھی ہیں, اور بالکل وہ برابر کے شریک ضرور. جی دیکھیں میرے لیے ایشو ایک بہت سمپل ایشو ہے کہ یہ ریاست اپنی اکثریت کے لیے کام نہیں کرتی. اس ریاست کے قوانین جو ہیں وہ اس طرح ٹریگرڈ ہیں کہ وہ ایک مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس حد تک فرق ہے 98 اور 2% کا کہ لگتا ہے جیسے یہ ملک بنا ہی 2% کے لیے. وشس سرکل بھی ہے بھائی صاحب. آپ اگر ریاست کا ڈنڈا ہی پوری زندگی کھاتے آتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے اوپر ہیں پاور سٹرکچر میں وہ بھی کسی طرح ریاست کا ڈنڈا کھائیں, تو پھر آپ کو پسند آتی ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو, چاہے اس کے اندر میرٹ کتنا ہو کتنا نہ ہو. اسی طرح وہ سائیکل پھر کنٹینیو کرتی ہے, کیونکہ پھر جب آپ کو نہیں پسند آ رہی ہوتی کیونکہ آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ سپورٹ جن کو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ دوسرے کی باری آنا چاہتے ہیں. یہ ایک میں اوور سمپلیفائی آبویسلی کر رہا ہوں, یہ ڈسکشن جو ہے لیئرڈ ہے اور کمپلیکس ہے, لیکن یہ ایک سائیکل آف ابیوز ہے جو ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے خاص طور پہ فسکل قوانین ہیں, خاص طور پہ جعفری صاحب جو ہمیں یونائٹ کرتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ مذہب ہے وہ یونائٹ کرتا ہے, ہمیں کرکٹ ہے وہ یونائٹ کرتی ہے. ہمارے ملک میں اگر سسٹمز ایسے بنے ہوتے جس میں ہمارا اعتماد ہوتا تو وہ چیز ہمیں یونائٹ کرتی. پھر ہمیں رنگ و نسل سے فرق نہ پڑتا, زبان کی اتنی بات نہ ہوتی, کیونکہ وہ سسٹمز جو ہیں ان میں جب برابر کا میں بھی شریک ہوں اور آپ بھی, تو ہمارا اعتماد جب ایک سسٹم میں ہوگا تو ہم سسٹم کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کریں گے, ہمارا یقین ہوگا وہ سسٹم میں. تو لیک آف سسٹمز, انسٹیٹیوشنز, لیک آف گورننس, اگر ہم دیکھیں ایک بہت مضبوط سسٹم ہے وحید صاحب, لیکن وہ سسٹم جو ہے اس کا فائدہ ایک بہت چھوٹی مائنورٹی کو ہے, اور جو ایک بہت واضح بڑی اکثریت ہے وہ اس سسٹم کی ماری بھی ہے. سسٹم تو ہے بڑا زبردست ہے اگر آپ اس کے اندر ہیں. خیر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ لیکن اس کو جعفری صاحب میں اس شو کو کلوز لیکن ایک ہوپ اور ایک امید پہ اس لیے کروں گا
کیونکہ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اوور دا ایئرز آج جو بیداری اور جو شعور ہے جعفری صاحب مڈل کلاس میں اور رورل کلاس میں بھی کہ وہ اس سسٹم کی وجہ سے نہیں ہے، اس سسٹم کے باوجود ہے۔ ایک فرق ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوتے آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو آج اپنے حقوق کی آگاہی پہلے سے زیادہ ہے ان اسپائٹ آف اٹ۔ جی ٹھیک ہے، facebook.com/agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @heather10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے ہم ضرور ہر وقت سننا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 پہ حاضر ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ کل انشاءاللہ ملیں گے۔